بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں عرفان مجید اور آپ دیکھ رہے ہیں ہماری ڈیجیٹل میڈیا۔ ناظرین، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ کیپٹل انکلیو کے جو اس ٹائم الیکشن ہیں وہ 1 جون کو ہو رہے ہیں، تو اس ٹائم دونوں گروپ جو ہیں مرد مقابل ہیں، دونوں اپنا پاور شو دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہ کینڈیڈیٹس جو اس میں پارٹیسپیٹ لے رہے ہیں ان سے ممبران چاہتے تھے کہ ان سے ان کا تعارف کروایا جائے۔ تو آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں محافظ گروپ کے جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کو دعوت دی ہے، اور ان کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے ٹائم نکالا اور آج ہمارے پاس آئیں۔ تو سب سے پہلے تو میں سر آپ کو شکریہ ادا کروں گا اور ممبران کی طرف سے اپنی طرف سلام عرض کروں گا، اور بتائیے گا کہ آپ تھوڑا سا اپنا انٹروڈکشن کرائیں اور آپ اس کے ممبر کب سے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عرفان مجید بھائی، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ آئے اور ہمارے اس بات کو اور ہمارے ویو کو ہمارے ممبر تک پہنچانے میں آپ نے ہیلپ کیا۔ میں اپنا بتاتا چلوں کہ میرا نام علیم اللہ ہے۔ میں عرصہ تقریباً 13 سال سے اس کمپنی کے ساتھ وابستہ ہوں، اور 2 دفعہ میں پچھلے الیکشن میں سروسز کوآپریٹو ہاؤسز سوسائٹی کے الیکشن میں 2 دفعہ ایگزیکٹو ممبر رہا ہوں، اور اس دفعہ میں جنرل سیکرٹری کی سیٹ کے لیے کھڑا ہوا ہوں۔ جب سے میں یہاں پر ہوں دیکھ رہا ہوں ایک تجربہ کار ٹیم کے ساتھ ہم نے وقت گزارا۔ الحمدللہ میں نے خود بھی سائٹ پہ جو ہے نا سپروائزر رہا ہوں، سائٹ انچارج رہا ہوں۔ وہاں پر جتنے بھی ڈیولپمنٹ کے کام تھے A to Z میں نے خود اپنی نگرانی میں کیے ہیں، اور انشاءاللہ آگے بھی یہی ارادہ ہے کہ جتنے بھی لوگوں کے کام ہیں یا جو کام رہتے ہیں اس کو ہم پائے تکمیل تک احسن طریقے سے پہنچائیں، تاکہ جتنے بھی ممبرس کے مشکلات ہیں اس کو ختم کیا جا سکے اسی ٹینور کے اندر انشاءاللہ۔ بہت شکریہ۔ یہ ایسا سوال تھا کہ وہ ممبران چاہتے تھے کہ آپ کا کم از کم ان کو تعارف ہونا چاہیے، کہ کیونکہ محافظ گروپ کے اوپر ہمیشہ ایک ایلیگیشن رہتا ہے، لوگوں کے اعتراضات ہوتے ہیں کہ ان کے ممبر جو ہیں ہم ان کو جانتے ہی نہیں ہیں، کسی کا تعارف نہیں ہوتا، کسی کا نام نہیں جانتا۔ تو یہ سن کے بڑا اچھا لگا کہ آپ نے پہلے بھی اس گروپ کے ساتھ اس مینجمنٹ کمیٹی کا حصہ رہ چکے ہیں، کیونکہ آپ ایکسپیرینس پارٹی ہیں، آپ کا ایکسپیرینس جو ہے اسی وجہ سے اس پروجیکٹ کو دن دگنی رات جگنی ترقی دیکھی گئی ہے، بڑے بڑے پروجیکٹ آئے ہیں یہاں پہ۔ تو میرا سر آپ سے سوال یہ ہے کہ کل کیونکہ آپ کے چیئرمین صاحب نے ایک رہائشیوں کے ساتھ ایک میٹنگ رکھی تھی، اس میں بہت ساری جو باتیں ہیں وہ کی گئی ہیں، تو مجھے تھوڑا سا ان کے بارے میں بتائیے گا کہ کیا خوشخبریاں تھیں، اور اس پروجیکٹ کے بارے میں جو انہوں نے بتایا تھوڑا سا اس کو تفصیلاً یا کمپریہنسو اس کے بارے میں بات کیجیے گا۔ عرفان مجید بھائی، کل جو باتیں CEO صاحب نے کی تھی، رہائشیوں کے جو سب سے بڑا مشکل مسئلہ تھا اور جو بار بار آتے تھے کہ جو ڈیولپمنٹ چارجز کے حوالے سے بات تھی، تو لوگ وہ یہی چاہتے تھے کہ ہم پر جو ڈیولپمنٹ چارجز ہے وہ بہت زیادہ ہے، اس کو یا 50% معاف کیا جائے یا اس کو جو ہے نا ڈیوائڈ کیا جائے قسطوں کے اندر۔ تو کل ہمارے CEO صاحب خود گئے سائٹ پہ، وہاں پر لوگوں کو جمع کیا، ان کے سامنے بتا دیا کہ بھئی جتنے بھی ڈیولپمنٹ چارجز ہے آپ لوگوں کی اور یہ آپ لوگوں کے اوپر بوجھ ہے، اس لیے میں ان سب کو معاف کر دیتا ہوں، کسی نے بھی ڈیولپمنٹ چارجز کو دینے کی ضرورت نہیں ہے، اور ساتھ یہ بھی کہ جو لوگ دے چکے ہیں ان کو بھی واپس کرنے کا ہم جو ہے نا ابھی طریقہ بنا رہے ہیں کہ ان کو بھی واپس کیا جائے۔ تو یہ بہت بڑی ایک اچیومنٹ تھی اور خوشخبری تھی رہائشیوں کے لیے کہ ان کا جو سب سے بڑا بوجھ تھا وہ ان سے ہٹ گیا، اور دوسرا جو ان کا سب سے بڑا مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ بھئی بجلی کی جو بل ہے وہ بہت زیادہ تھے، اس کے اندر ٹیکس ایڈ ہو کے، تو وہ بھی انشاءاللہ 25 تاریخ کو جو ہے نا وہ میٹر لگنا شروع ہو جائیں گے، تو ان کا یہ مسئلہ بھی انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا، اور اس طرح گیس بھی بالکل آخری مراحل میں ہے۔ تو مطلب جتنے بھی یہ گیس اور بجلی کے مسائل تھے یہ تو انشاءاللہ اسی سال اور عن قریب جو ہے نا یہ سب ختم ہو جائے گا، اور رہائشیوں کو اچھی سہولیت جو ہے نا میسر آ جائے گی۔ سر میرا آپ سے ایک سوال اور بھی ہے، کیونکہ آپ مذہبی شخصیت بھی ہیں، کیونکہ کیپٹل میں پچھلے دنوں میں نے دیکھا کہ 2 مساجد کا وہاں پہ اوپننگ کی گئی، اس کی سنگ بنیاد رکھی گئی، اور وہاں پہ باقاعدہ نماز کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور ہمیں اب معلوم ہوا کہ کچھ ایسے لوگ جو اس پہ بھی سیاست کرنا چاہتے ہیں، انہوں نے آ کے وہاں پہ اسٹے لے لیا، اور اس اسٹے کی وجہ سے وہ پورا پروجیکٹ جو ہے ابھی رک گیا۔ تو اس کے بارے میں تھوڑا سا ہمارے لوگوں کو بتائیے گا۔ جی عرفان مجید بھائی، یہ بہت اہم سوال آپ نے کیا ہے۔ سب سے پہلے تو میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ اس دفعہ جو مقابلہ ہے یہ 2 گروپوں کا جو مقابلہ ہے، محافظ گروپ اور پاسبان گروپ۔ یہ اصل میں محافظ گروپ اور پاسبان گروپ کا جو ایک ہے کام اور دوسرا ہے افواہ، تو یہ کام اور افواہ کا مقابلہ ہے۔ وہ صرف افواہ پروپیگنڈا پھیلانے والے لوگ ہیں، انہوں نے کام کوئی نہیں کرنا، نہ ان کو پتہ ہے نہ ان کا کوئی آئیڈیا ہے، اور دوسرے محافظ گروپ جو کام کرتی ہے، جو انہوں نے کیے وہ گراؤنڈ پر موجود ہے۔ جیسے آپ کے سامنے ہے کہ 26 رمضان کو وہاں پر مسجد کا افتتاح ہوا، باجماعت نماز پڑھی گئی، اور CEO صاحب نے یہ اعلان وہاں پر کیا کہ بھئی اسی سال مطلب 2025 کے دسمبر کو
ہم انشاءاللہ اس مسجد کو آخری مراحل تکمیل کے مراحل تک پہنچائیں گے۔ یہ بہت بڑی خوشخبری تھی رہائشیوں کے لیے، کیونکہ میں 6 سال سے اس کمیٹی کا ممبر رہا ہوں، تو ہر AGM میں لوگ یہی سوال کرتے تھے اور ان کا یہی درخواست ہوتی تھی کہ بھئی مسجد بنائے۔ اب جب مسجد ہم نے شروع کی تو انہوں نے ان پر سٹے لے لیا۔ اب جو مسجد پر، اللہ کے گھر پر سٹے لے اس کو نہ کرنے دے، تو ان سے آپ آگے کیا توقع رکھیں گے کہ وہ سوسائٹی کو کیا چلائیں گے اور کیا کام کریں گے؟ بہت شکریہ۔ اس بات پہ تو میں خود بھی افسوس بھی ہے مجھے کہ میں نے ان کے سوشل میڈیا پہ دیکھا کہ ان کے صدر صاحب اور ان کے ووٹر اور سپورٹر یہ باتیں کر رہے تھے کہ ان کے پریشر کی وجہ سے جو ہے مسجد کا سنگ بنیاد رکھی گئی۔ اگر ان کے پریشر کی وجہ سے رکھی گئی ہے تو پھر آپ لوگوں نے اس کا سٹے لینے کی کیا ضرورت ہے؟ اس پہ تو تمام ممبران گروپس جو ہیں ان کو ایک پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو کے اس کی حمایت کرنی چاہیے اور اس کو سپورٹ کرنا چاہیے، نہ کہ ایسے پروجیکٹ کو اور ایسی چیزوں کو روکنا چاہیے۔ یہ افسوس کی ہی بات ہے کہ ہم جو ہے اس حد تک گر چکے ہیں کہ ہم مذہب پہ بھی سیاست کرتے ہیں۔ تو میں محافظ گروپ کے تمام جو ممبرز ہیں ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ وہ خود اس میں انٹرسٹ لیں، کیونکہ یہ ان کا درینہ مسئلہ ہے، یہ ان کے گھر کا مسئلہ ہے۔ اگر وہ کورٹ کچہری میں بھی جاتے ہیں سٹے لینے کے لیے تو آپ پاور شو کریں اور کورٹ کچہری میں جا کے اس سٹے کو ختم کروائیں اور اس کو سٹارٹ کروائیں۔ اسی کے ساتھ میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کوشش کریں گے کہ جو باقی جو ممبرز ہیں، جو کینڈیڈیٹس ہیں، ان کا بھی آپ کے ساتھ انٹریکشن کروایا جائے، تعارف کروایا جائے، تاکہ آپ جب ووٹ دینے جائیں تو آپ کو معلوم ہو کہ آپ ایک پڑھے لکھے گروپ کے ساتھ کھڑے ہیں جو آپ کے فیوچر کا، بلکہ آپ کے بچوں کے فیوچر کا محافظ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم کرے، کرم کرے، ہمیں بھی دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔